تو نے مجھے بنایا، بخشی ہے آنکھ مجھ کو، بخشے ہیں کان مجھ کو، منہ میں زبان دی اور بولنا سکھایا، تیری ذات پاک ہے تیری شان جلا جلالہ، تیرا نام مالک دوسرا تیری شان جلا جلالہ۔ قرآن مجید کی عظمت سب سے بلند ہے، کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ میرے استاد محترم میرے ساتھ موجود ہیں، میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ زبان تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کو بولنا جو سکھایا ہے وہ قاری نثار رحمان صاحب کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے بڑے بچپن سے مجھے سکھایا، سمجھایا کس طرح بولنا ہے۔ الحمدللہ اب ویسے تو آپ میرے بارے میں جانتے ہی ہیں، ہم نے پنجاب لیول بھی الحمدللہ ٹاپ کیا، شہباز شریف سے اچھا خاصا انعام بھی لے کے آئے، 2 مرتبہ 3-4 لاکھ روپے لے کے آئے ان سے تو، لیکن الحمدللہ ان کی محنت تھی، ان کی کاوش تھی، یہ ساتھ لگے رہے اور الحمدللہ ہم کرتے رہے۔ تو میں استاد محترم جناب قاری نثار رحمان عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مبارک اور خوبصورت انداز میں ہمیں فضائل قرآن کے اوپر چند گزارشات پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ السلام۔ درود پاک سب حضرات نماز پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب حافظ ضیاء اور ان کے والد محترم ماسٹر زبیر صاحب اور دیگر برادران، عزیز رشتہ داران، دوست احباب اور قابل صد احترام سٹیج پر رونق افروز علماء، فضلاء، سب حضرات اس مبارک مختصر محفل میں مدعو ہیں۔ در حقیقت یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسی محفل کا حصہ ہیں۔ مختصراً چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ یہ پروگرام جس طرح نفیس سا ہے، نفیس ضرور ہے لیکن عظیم ہے، اور اس طرح علماء بھی اسٹیج پر چونکہ موجود ہیں، اور علماء کے سامنے بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو اللہ ہی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے توفیق دیتے ہیں بات کرنے کی۔ ایسے طلباء پر، ایسے اسٹوڈنٹس پر فخر ہوتا ہے، جس طرح آپ یہ بچے ساتھ ہیں کہ نعت پڑھنے والے سب
کیونکہ ہم نے تو پالش ہی کرنا ہے. ہیرا پہلے سے ہیرا ہے، ہیرا پہلے سے ہیرا ہے، اس کو ہم نے تراشنا ہے. بس وہ تراش اگر اللہ کو پسند آ گئی تو قبول ہو گیا. اسی طرح ایک وقت تھا کہ حافظ ضیاء، اسے ہم تراش رہے تھے اور الحمدللہ یہ ہیرا بن چکا ہے اور انشاءاللہ مزید بنے گا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید زندگی کے نامساعد حالات میں، زندگی کے مراحل میں بلندیاں، ترقیاں نصیب فرمائے. گرامی قدر سامعین، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایسی نعمت بنایا ہے کہ کائنات کی ہر نعمت اس کے سامنے ہیج ہے. قرآن اللہ کا کلام، جس طرح اللہ کو تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے. کہو سبحان اللہ. انہیں فکس نہیں ہو کے بہنا بھی سبحان اللہ ہی نہ کی جائے. سبحان اللہ آکھو گے تو انشاءاللہ جنت دے اندر ایک درخت لگ جائے گا. درخت آپ دے لاؤ نا، آپ دے حصے دے پودے لاؤ، کھول کے باؤ. کوئی ایسی گل. اگلے دن شادی حال ختم نبوت دا پروگرام سی تو بڑا پھر ایک وی آئی پی جہا ماحول بن گیا. تو کراچیوں خطیب آئے ہوئے سی، وہ کہنے لگے یار اتنے جڑے بہندے نے نا کرسیاں تو اندر دھون چ سریا آ جائے تے یار تھوڑا جہا حرکت کر لو، کچھ نہیں ہوتا. وہ گل ہے بھی ماحول ذرا تھوڑا جہا مختلف ہے. بس ساڈے واسطے نہیں، اسی پلے اسے ماحول دے وچ تقریباً کاڑا چھونی دے وچ میں آدھے ہی کیا بھی وہ ماحول ہے. واٹر وغیرہ کوٹھیاں وغیرہ اتنے اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو مختصر جو بڑا خیال کاڑا چھونی ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. خیر چند گزارشات. جس طرح اللہ کو کائنات پر فضیلت حاصل ہے کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. اللہ خالق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے. اللہ رازق ہے، ساری کائنات مرزوق ہے. اسی طرح اللہ کو جس طرح فضیلت حاصل ہے، اس کے کلام پاک کو بھی کائنات پر، کائنات کی زبانوں پر فضیلت حاصل ہے. الرحمن میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت کو بیان کیا، الرحمن. اللہ کا اسم گرامی جو ہے نا، اس کے بعد جو سب سے اس کے قریب ترین اس کا نام ہے نا، وہ الرحمن ہے. بسم اللہ میں بھی اللہ نے اس نام کو استعمال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد شریف میں بھی آیا. تو قریب ترین یہ نام ہے. مشرکین مکہ سے بدکتے تھے. اللہ نے سورۃ الرحمن کے اندر جو آیتیں میں نے پڑھی، اس میں جس مضمون کا تذکرہ کیا ہے، جو پہلی وحی میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء پر نازل ہوئی، اس میں بھی اسی مضمون کا تذکرہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. میں بس چند نکتے ہی آپ کو دینے ہیں 10-15 منٹ کے. اب اس کو ذہن میں رکھیے. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. الرحمن خلق الانسان، رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا. وہاں بھی تخلیق انسانیت کا تذکرہ، یہاں بھی تخلیق انسانیت کا تذکرہ. وہاں بھی علم کی بات، یہاں بھی علم کی بات. اچھا پیچھے چلیے آدم علیہ السلام کی طرف. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے کہا اللہ تو جس انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے وہ تو زمین میں کچھ تو خون کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، تیریاں نافرمانیاں کرے گا، گناہ عصیان کرے گا. یا اللہ تو اس مخلوق کو پیدا نہ کر، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. میں چونکہ بات کو مختصر شارٹ کٹ کر رہا ہوں ورنہ اسی پہ ساری بات ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا
انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، اس کی تخلیق میں جو مسلطیں ہیں اس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک حاکمانہ جواب دے دیا کہ اس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ساری کائنات کے سیمپل رکھے، فرشتوں کے سامنے بھی رکھے، آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے۔ جب آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھائے تو گویا وحی کا آغاز ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ علماء کی نظر کرتا ہوں، گویا وحی کا آغاز ہو گیا۔ اب آدم کو تو سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے، لیکن سوال کیا فرشتوں سے، توجہ رکھنا، فرشتوں سے سوال کیا، کالا، اللہ نے فرمایا کالا انبئونی، اللہ نے فرمایا او فرشتوں مجھے ان چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ۔ سمجھ آ رہی بات؟ او فرشتوں مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے نہیں بتایا، بتا ہی نہیں سکے۔ فرشتے کہنے لگے قال سبحانک لا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے ہمیں نہیں بتایا، ہم نہیں جانتے، تیری ذات پاک ہے، جتنا تو نے ہمیں بتایا اتنا ہم جانتے ہیں، جو نہیں بتایا نہیں جانتے۔ فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، لیکن جب آدم کی باری آئی یہ نہیں کہا انبئونی، بلکہ عزت رکھی، شرافت رکھی۔ اللہ نے مقام عطا کرنا تھا، استاد بنانا تھا، نبی بنانا تھا، پیغمبری عطا کرنی تھی، کس کو؟ انسان کو، حضرت انسان کو پیغمبری کا سلسلہ جاری کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا انبئونی، بلکہ یہ کہا انبئہم، مجھے فرشتوں نے بتایا، اے آدم تو ان کو بتا۔ پوائنٹ کی سمجھ آئی؟ تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا جناب منصف صاحب؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کا تو انسان کو استاد بنا دیا، فرشتوں کا تو استاد بنا دیا۔ انبئہم، ان کو بتاؤ، جو بتاتا ہے کون ہوتا ہے؟ ابھی حافظ اللہ نے کیا کہا کہ مجھے سکھایا انہوں نے، تو جو بتاتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، اللہ نے استاد بنا دیا۔ اب آگے چلیے، اب علم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، علم کی ابتدا ہو رہی ہے کہ آدم کو سکھایا، علم کی ابتدا ہو گئی، کائنات کا خلاصہ بتایا، علم کی ابتدا ہو گئی۔ اب جس علم کی ابتدا ہو رہی ہے اس علم کی انتہا بھی تو ہوگی نا۔ اب میں نے اس پوائنٹ پہ آنا ہے، اگر کوئی زبان خاموش رہی نا سبحان اللہ نہ نکلی اندروں تو میں نے شکوہ رہے گا۔ علم کی ابتدا ہوئی آدم علیہ السلام سے، انتہا ہو گئی محمد الرسول اللہ پر۔ جب جبریل آئے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جب آدم کو سکھایا تھا، قلم کی بات نہیں، کاغذ کی بات نہیں، لیکن جب علم کی انتہا ہوئی ہے تو قلم کی بات بھی آ گئی، کاغذ کی بات بھی آ گئی۔ اب پہلے قلم کی بات نہیں آئی، قلم آیا تو کاغذ بھی ظاہر ہوگا۔ جب قلم کاغذ کی بات آ گئی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ میرے نبی کی نبوت آخری ہے۔ اب قلم کاغذ کی ضرورت پڑ گئی۔ قلم کاغذ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ علم کو محفوظ کرنا ہے، اس لیے کہ کلام کو محفوظ کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے تمام کائنات کے لیے ہدایت بنانا ہے، اور قیامت کی صبح پیدا ہونے والے آخری انسان تک قرآن ہی باعث ہدایت ہے۔ اب آخری بات کرتا ہوں، بس یہ پوائنٹ کی بات کی، باتیں تو اور بھی بڑی تھی۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور جیسے جیسے احکامات کی ضرورت پڑتی تھی روئے زمین پر ویسے ویسے آیات نازل ہوتی تھی، تدریجاً نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا،
23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक से आगाज हुआ, वन्नास पे आके खत्म हुआ। वैसे आखिरी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ, अब मेरे नबी की फजीलत भी देखिए, कुरान का एजाज भी देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मोइज़े भी तो बेशुमार हैं, साबिक़ा अंबिया के मोइज़े भी तो बेशुमार हैं, लेकिन उन मोजज़ों में सबसे बड़ा मोइज़ा तो कुरान है कि जब से नाज़िल हुआ है और अब तक और क़यामत तक कुरान के ज़बर ज़ेर में भी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने उसका जिम्मा खुद उठा लिया। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाज़िल किया है, हम ही इसका जिम्मा लेते हैं। उलमा के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने खुद जिम्मा लिया। कहो सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात आ गई। तौरात नाज़िल हुई, तौरात नाज़िल हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे थे। अल्लाह ने तौरात की तख्तियां अता कर दी। तवज्जो है, अल्लाह ने तौरात की तख्तियां अता कर दी। इसी तरह ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को माबद खाने में अता हो गई। इसी तरह इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबद खाने में, इबादत खाने में अता हो गई। लेकिन जब कुरान की बारी आई है तो अल्लाह ने आगाज तो किया उस मकाम से कि जिस मकाम पर मेरा और आपका पैगंबर जाके गौर व फिक्र किया करता था, लेकिन इंतहा कहाँ हुई है? इंतहा जो है वो मिना के मकाम पे हुई है, वो हज के मौका पर हुई है। अगर मैं इस तरह कहूँ तो बेजाना होगा कि जिस मकाम पर मेरा पैगंबर है उसी मकाम पे कुरान नाज़िल हो रहा है। मेरा पैगंबर गार में, कुरान गार में, मेरा पैगंबर पहाड़ पर, कुरान पहाड़ पर, मेरा पैगंबर वादियों में, कुरान वादियों में, मेरा पैगंबर मस्जिद नबी के अंदर, कुरान मस्जिद नबी में, मेरा पैगंबर काबतुल्लाह में, कुरान काबतुल्लाह में, मेरा पैगंबर जंगे बदर में, कुरान जंगे बदर में, मेरा पैगंबर जंगे ओहद में, कुरान जंगे ओहद में, मेरा पैगंबर घर के अंदर, कुरान घर में, मेरा पैगंबर सहाबा के जम्मे गफीर में, मस्जिद नबी में, मिंबर पर, कुरान मिंबर पर, मेरा पैगंबर आयशा के बिस्तर पर, कुरान भी आयशा के बिस्तर पे नाज़िल हुआ। नारे रिसालत, शाने कुरान। जिस मकाम पे कुरान, जिस मकाम पे साहिबे कुरान है, कुरान भी उसी मकाम पे आ रहा है। कुरान की फजीलतें बेशुमार हैं। कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, कुरान दिलों के लिए सरूर है, कुरान दिलों की जिंदगी है, रूह की ग़िज़ा है। लिहाजा कुरान पढ़िए, कुरान के नजदीक आ जाइए। आज हम कुरान से दूर हो गए, इसलिए हमें मुसीबतों ने घेर लिया, हमें मसाइल ने घेर लिया, बदअकीदियों ने घेर लिया, हमें पता ही नहीं चलता हक क्या है और बातिल क्या है। अगर हम कुरान पढ़ें तो पता चले। लिहाजा कुरान को पढ़िए, इसको समझिए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। उलमा मौजूद हैं, इनके पास चले जाइए, दो जानू हो जाइए, कुरान पढ़ना शुरू कीजिए और समझ कर पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि कुरान के नाज़िल करने का मकसद ये है कि इसे पढ़ो, इसे समझो और इस पर अमल करो और जिंदगी के लिए इसे हिस्से जान बना लो। गतूमी ख्वाही के मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तू मैं ये चाहते हैं कि हम मुसलमान हो जाएं तो कुरान के बगैर ये मुमकिन है। कुरान के अंदर तो इजाज़ ही इजाज़ है। बड़े वाक़यात है, लेकिन मैं क्या एक वाक़या ज़हन में आ रहा है कि एक सहाबी है मदीना के रहने वाले, वो बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा कुरान की तिलावत कर रहा था और तिलावत के दौरान मैंने क्या देखा कि आसमान से एक रोशनी है और नीचे आती है और मेरा जिहाद वाला घोड़ा है, वो जिहाद वाला घोड़ा बिदकने लगता है, उछलने लगता है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे साथ मेरा बच्चा लेटा हुआ था, तो मैंने ये ख्याल किया कि ये घोड़ा बिदक रहा है, ये ना हो कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो जाए। मैंने पढ़ना बंद कर दिया, आहिस्ता कर दिया। कहते थोड़ी देर के लिए घोड़ा खड़ा हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर मुझे जज्बा आया, मैंने फिर बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया, किरात बुलंद आवाज से शुरू कर दी। फिर आसमान से रोशनी आ रही है,
घोड़ा फिर भी लगना शुरू हुआ, 3-4 मरतबा इसी तरह हुआ, हत्ता के करते कराते सुबह हो गई। सुबह पैगंबर की बारगाह में हाजिर हो गए, या रसूलुल्लाह, सारा माजरा सुनाया कि ये वाक़या हुआ है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्ते कतार अंदर कतार तेरी तिलावत सुनने के लिए उतर रहे थे। अगर तू ऐसा न करता तो मदीने की गलियों में सारे लोग फरिश्तों को अपनी नजरों से देखते। कुरान है, ये कुरान का इजाज़ है। कुरान को अपने सीने से लगा लीजिए। ये नहीं कि ताकों में रखा हुआ है, अलमारियों में रखा हुआ है, बस सिर्फ हम पहले तो देख लेते थे ना, पहले तो उठा लेते थे, चूम लेते थे, अब वो भी नौबत नहीं आती। ये मोबाइल ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, हर वक्त मोबाइल में लगे हुए, हर वक्त नहीं दोस्तों, कुरान के लिए वक्त निकालो। मस्जिदों में पहले रवाज होता था, उलमा मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि बुजुर्ग सुबह सुबह आ जाते थे, कुरान की तिलावत करते थे, पहले आ जाते थे। अब पहले भी नमाज से कोई नहीं आता, कुरान की तिलावत भी नहीं करता। रमजान शरीफ में चंद लोग होते हैं जो कुरान की बैठ के तिलावत कर रहे होते हैं। आज हम कुरान से दूर हो गए, खुदा की कसम। इसलिए तमाम मसाइल ने हमें घेर लिया है। अगर हम मसाइल का हल चाहते हैं तो कुरान के नजदीक आ जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।